یہ تمام لوگ آ کر دبا رہے ہیں، دیوار کی طرف دھکیل رہے ہم کو، دیوار کی طرف ہٹ جاؤ. جس طرح کچرا صاف کرتے نا جھاڑو سے، اس طرح ہم کو کچرا سمجھ کر صاف کر رہے ہیں. یاد رکھو، میں جب تک زندہ رہا اپنی یہ بات کرتا رہوں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. کتنا برداشت کریں گے ہم؟ مسجد کو شہید کر دیے اور ہم سے چھین لیے، فساد کروائے، انصاف نہیں کیے، ظالم کو اقتدار دے دیے. اب بتائیے آپ، اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھو گے؟ میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو عادت ڈالو، کیونکہ میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چاپلوسی یا منافقت نہیں کر سکتا. میں تم کو سچائی بتا رہا ہوں جو تم کو نہیں بتائی گئی تھی. یہ سچائی ہے ہمارے دیش کی، یہ سچائی ہمارے دیش کی. یقیناً دیش سے محبت کرنا ہے اور کرتے رہیں گے، مگر دیش سے محبت کرنا الگ ہے، سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بھی حب الوطنی ہے. اگر بھارت سے محبت ہے تو بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کرو. ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ڈرنا ڈرا رہے ہیں، کیوں ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ نہیں بی جے پی آ گئی. ارے بی جے پی آ رہی تو تمہاری وجہ سے آ رہی. راہل گاندھی نہیں ہارے امیٹھی، میں ہرایا جا کے. آپ بتائیے کہ جب میں آج وہ آڈیو سنا جس میں ممتا بنرجی کے الیکشن اسٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اپیسمنٹ ہوا، یہ فلسفہ ہے. ارے ہماری بربادی کے فسانے بن گئے بھارت میں، میری بربادی کے فسانے بن گئے. اور آپ آ کر مجھ سے کہتے ہیں نہیں اپیسمنٹ ہوا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپیسمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آیا، افطار کی دعوت، ایک مشاعرہ کر دیے، قوالی کر دیے، ہو گیا. نہیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دیوانے کی آواز کو سن رہے ہیں. یاد رکھو، اگر آج آپ اٹھ کر اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنی آواز کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب نہیں کریں گے، اگر آج 2021 میں اس ملک کا دلت، اس ملک کا مسلمان، اس ملک کا آدیواسی اگر میری اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہوگا. پھر رو کر شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم کو متحد ہونا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ہرائیں، ذمہ داری ان لوگوں کی ہے. اگر آج 306 بی جے پی کے ایم پی لوک سبھا میں ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ بیدر سے 2 مرتبہ بی جے پی کا ایم پی جیت گیا تو کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا لوک سبھا کے الیکشن میں؟ کتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ڈرو مت. کیسا جیتا انہیں؟ کیسا جیتا؟ میں آ کے بولا تھا خواب میں، میں اڑ کے آیا تھا. کیسا جیتا انہیں؟ سوچو، آپ ہنسنے کا نہیں ہے، ایک پیغام اور فکر لے کر جاؤ. کیسا جیتا وہ؟ کیوں جیتا وہ؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار کماراسوامی کی پارٹی ہے. وہ ذمہ دار ہے. تم اپنے لوگوں کو نہیں روک سک رہے، اپنے ووٹر کو. یہاں کے دولہے بھائی کی تلوار بن کے ہم کو بتا رہے، وہاں نہیں روکتے. جا کے وہاں بھاگ گیا، انہیں موڈی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی رہا. ہمارے پاس آ کر بولتے ہیں نہیں رکھو، انہوں آ گئے نا، اب ہمارے سے مل کر رہو. ارے تم لوگ اس کو جتا رہے، ہم نہیں جتا رہے. آپ کا ووٹر بھاگ گیا ادھر، انہیں آر ایس ایس کی چڈی اور پینٹ پہن کے بھاگ گیا. ہم تو نہیں گئے، مگر نہیں،
آپ لوگوں سیکولرزم کو زندہ رکھنا، ارے ہم خود مر جا رہے نا، کتنوں کو زندہ رکھیں گے آپ؟ کتنوں کی غلامی کریں گے ہم؟ وزیر اعظم بولتے میں ہندو نیشنلسٹ ہوں، تو ممتا بنرجی بول دیے میں ہندو برہمن ہوں، اور وہ بھی میرا گوترا شینڈلیا ہے۔ کیا ہے بھائی یہ سیاست جو ملک میں چل رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا بھارت کی سیاست میں جو اسرائیل کی سیاست آج ہو رہی ہے کہ ہر اسرائیل میں ہر پارٹی یہودی ووٹوں کی فکر کرتی ہے، اسی طرح یہاں پر سب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے راہل گاندھی ہو، مودی ہو، ممتا ہو، یا آپ کے یدورپا ہو، یا پھر آپ کے یہ جتنے سیکولر پارٹی، سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ یہ سب دکھا رہے ہیں۔ یہ سچائی ہے، میرے کو معلوم کہ میرے اس جملے کے بعد کل سے ٹی وی چینل والے شروع کر دیں گے، میرا نکاح کی تیاری شروع کر دیں گے۔ کرو کتنا نکاح کرتے کرو، ٹی وی پہ میں ایک نہیں 150 شادیاں کر سکتا ہوں، مگر عملی زندگی میں ایک سے ہی پریشان ہوں۔ اب اگر انہیں سن لیے فساد بک پہ تو گھر پہ گئے تو انتظار میں رہتے کیا بولے، ہے ایسا ہی معاملہ ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے کیسا بولے، ویسی پھر سے بڑکا بھاشن دیا بدر کو جا کے۔ کیا مشاعرہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جلسہ ہو رہا بدر کی سرزمین پر، یہ تاریخی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس بلدی انتخابات میں ایک تاریخ کو رقم کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے۔ کرونا کا علاج ہو سکتا، یاد رکھو ویکسین آ جائیں گا، مگر ہمارے وطن عزیز میں جو نفرت کی سیاست دلت، آدیواسی اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اس کی دوا ایک ہی ہے، آپ سیاسی طاقت بنو، اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو بناؤ، اپنی قیادت کو بناؤ، اپنی آواز کو بناؤ، اپنے قائدین کو بناؤ، کیونکہ اب آسمان سے یا زمین سے نکل کر کوئی آنے والا نہیں ہے، تمہارے ہی درمیان سے ایک مرد مجاہد نکلے گا جو بدر میں تاریخ بنائے گا، جو کرناٹکا کی تاریخ بنائے گا، چاہے وہ ہمارا دلت بھائی ہو یا ہمارا مسلم اقلیت ہو۔ یہ آپ کو کرنا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے، پورا تعاون کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو جانے سے پہلے کم سے کم ایسے لوگوں کو اللہ میرے ذریعے سے یہاں پر کھڑا کر دے جو آنے والے 100 سال تک اس مظلوم عوام کی صحیح خدمت کر سکے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کوئی عزت شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں، اللہ بہت دے دیا۔ ہماری زندگی کا منشا، مشن یہ ہے، اور میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس خبیث نے گستاخی کی ہے، دلی کی لا اینڈ آرڈر بی جے پی کے پاس ہے، اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس ہے۔ ہم اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، آپ اس کو گرفتار کریے، اس کو جیل میں ڈالیے۔ اگر کوئی فیس بک پر نریندر مودی کا مذاق کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جب ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرے، قانون سے سزا دلائے، اس کو جیل کو بجائے اسے سزا دلائے۔ یہ ہمارا